السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي إليه المرجع وعليه المعتمد. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai jaguna kalaban mujidah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya maha situng dalam kaum setajah kaum jannah dan Gusti Allah Subhanahu wa taala syarapa aki babalian dalam setajah perkara manusia. ونصلي ونسلم على سيدنا الأسعد محمد صلى الله عليه وسلم. Ban mulain jaguna kalaban mau salawat ban salam da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, makhluk sepaling ontong dan makhluk sepaling mulia sallallahu alaihi wasallam. اجتمعنا في هذه العشية المباركة Dan kulaban panjenengan akumpul saat semakin waktu sore insyaallah penuhi kalaban barakah. وهي التي تقسم فيها الأرزاق المعنوية. Saya agati waktu semakin kadinto itu pan sepanapan rezeki sebangsa ate. هذه أوقات الروح. Kadinto waktu naruh. قال فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. Saya bagi bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sittu wadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Syartaipun situng waktu dari hilaku wadwah, dari waktu hilaku sampai waktu siang, aw rawhatun atau waktu sore. Rawhah waktu salastarena zuhur sampai waktu sampai sore hari fi sabilillah ikun aki dalam jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala lebih bagus dan lebih rajah orna mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala kalau bentuknya bangsa esena. هذه الأوقات مشهودة بالبركة. وقت الصبح وهو وقت الغدوة مشهور بالبركة في طلب العلم أو في طلب الرزق الحسي. Kadinto badapan sepanapan waktu saya masyhur kenal kalaban barokah termasuk waktu subuh, waktu sebelum metona are, dari waktu metona fajar sampai waktu metona are ban ampona metona are sebiasa ekuna aki dalam proses ajar ilmu dan proses belajar ilmu sehingga ada tiaki sebab keuntungan. حتى أهل الدنيا هذا الوقت عندهم مجرب في جلب الأرزاق الحسية. Sampai benih hanya bagi orang senyara ilmu. Sekadin tujukan bagi orang-orang ahli dunia senyara dunia waktu pagi kadin toh arah pagi waktu mujarrab waktu untuk nyari kasab, untuk nyari penghasilan dunia. ووقت العصر هذا يهتم به الصالحون فهو وقت شريف. Waktu asar agati waktu tun kulaban panjenengan samaken arah pagi waktu sebanyak penting aki bi orang-orang bagus, orang-orang soleh dan para orang-orang wali. Sehingga waktu kali itu ada tiaki waktu mulja. يعقدون فيه مجالس الخير. Sehingga banyak dari para ruh-ruh, para orang-orang soleh nak waktu sore kali itu mabadah majlis-majlis kebagusan. يقرؤون فيها كتب أهل العلم. Ben biasa aki kalaban maus kitab-kitab ahli ilmu. لا سيما كتب التصوف. Lebih secara khusus biasanya maus kitab-kitab tasawuf. فإن فيها نفع في هذا الوقت. Karena waktu sore agak dikadintoh lebih rajah kemanfaatnya. تأتي هذه الأرزاق المعنوية ومن معاني الأرزاق المعنوية الفهم. Dan juga agak waktu sore kadintoh datang terbuka pan berpan labang rezeki sebangsa atas sebangsa dalam termasuk rezeki sebangsa atas kadintoh bukaan banglabang kefahaman bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. وقوة الحفظ. Ben kuat hafalan. وسهولة القراءة في الكتب. Ben kempang maus ben ajar daga kitab. تحصيل في العلم وظهور البركة فيه. Ben waktu sering ikun aki dalam nyari ilmu ben padanga keberkahan paparing bagus paparing mulia dari Gusti Allah. فالحمد لله على هذا الاجتماع. Ben motor pocih motor sakalangkong da Gusti Allah taala si ampon mesteh kala ben badan akak dinto perkumpulan. هكذا سمعنا هذه القصيدة
العظيمة لسيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد نفعنا الله وإياكم بعلومه وعلوم سائر الصالحين. Alhamdulillah dan kula panjenengan ki purun mirengaki pamausan qasidah syair saibadih sareng karangan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad sekeduan ratib sementara bikus Allah Taala dan kula panjenengan kenging kemanfaatan dan barokah beliau ilam dunya atas akhirat. Insyaallah al-kalam fiha kulluhu tauhid. Dalam tebu syairan dan qasidah saya sebutaki Ibn Ikarang sareng Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad setajana ayat penyitungan terhadap Gusti Allah Ta'ala كلها تدل على وحدانية الله الواحد الفرد الصمد في جميع أفعاله. Tujuh qasidah dari awal sampai akhir anu tuaki dan ajelas aki tentang maha katibina Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kamuliaan dan dalam kelakonna. فإذا سمعها السامع تحرك في قلبه معنى من معاني إفراد الله تعالى بخصوصية العبادة وحده لا شريك له. Enalekana tun kula panjenengan mirengaki dekat dinto qasidah dan dekat dinto syairan sesangat aku tantona aku lih dalam ateh situng makna anyitungaki da Gusti Allah Taala kalaban memaksimalkan ibadah penyembahan da Gusti Allah Subhanahu wa Taala. هكذا قصائد أهل العلم والعلماء كلها تنفع. Benar ketika dinto tengkana setujuh qasidah ben syairan sekarang sarang orang-orang si andi ilmu ben setujuh nah apakah kemanfaatan. من العجيب سبحان الله أن الإمام الحداد له قبول خاص في كلامه في كتبه وفي قصائده سبحان الله تجد الكل يطرب والكل يستفيد من هذا الكلام أو من تلك القصائد. Ben termasuk keunggulan saya andi sarang Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalaban pangkat agung si ajun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala iparingin pokobul iparingin teremah di semua kalangan saike setuju karangna setuju qasidana setuju ratibah masuk ke setuju kalangan ben teremah sarang setuju kalangan ben ia malaki sarang setuju kalangan. ومما يدل على ذلك كثرة ترجمة قصائده وكتبه إلى لغات كثيرة. Dan termasuk saya aki atas kemuliaan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad banyak dari kitab-kitab beliau terjemahaki dekat berapa bahasa. Ada sebagian terjemahaki dekat bahasa Indonesia, ada sebagian terjemahaki dekat bahasa Inggris bersetuju bahasa. Kadinto anu tuaki atas rajanah kemanfaatan saya kan di beliau ben rajana paparing dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. منتشرة عندكم في بلادكم. Dan alhamdulillah kitab-kitab Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad baik secara aki terjemahan atau bahasa bahasa Arab beda setuju nang kalangan tan kula ban panjenengan. وذلك من الإخلاص لله في العمل. Tidak boleh setuju yang didapati oleh Al-Imam bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad setujulah karena barokah keikhlasan beliau. كان لله دام وبقية. Perkara saya saja karena Gusti Allah Ta'ala maka perkara kak dinto bekal langkeng ben bekal terus tak kira bekal. أن مطلبه الله الواحد. Karena sajana bentukun hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala semaha situ. مطلب القوم مولاهم وسيدهم. فمطلب القوم مولاهم وسيدهم. Maka tujuan kaum ben tujuan ben sajana kaum iki kak dinto Gustena ben kamuliaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعم مطلبهم للواحد الأحد. Paling bagus saja ben paling bagus tujuan eka andi kabulah enalekan asajah karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala semaha situ. في بداية الشباب وبداية الطلب كان الإمام الحداد يكتب قصائد ويقرؤونها الناس وينتفعون بها. Bahkan termasuk dari kemuliaan beliau mulai ki usia ki muda Al-Imam Abdullah Al-Haddad kadinto terbiasa nulis qasidah ben sering baca bi setajana para det ngudatan ben banyak ikala kemanfaatan bi orang-orang sezaman sareng beliau. نعم وفي بداية الطلب لم يكن متمكنا في اللغة العربية كما كان بعد ذلك ما شاء الله وهو من كبار العلماء. Ben setentona nang pertama na beliau tingkatan pertama beliau proses belajar ilmu kadinto beliau kauningin ben masyhurin kita patai
fasih dalam berbahasa Arab secara fusha dan sampai akhirah teti paling muljana ulama. جاء إليه بعض المريدين وقال يا سيدي بعض القصائد القديمة حقكم تحتاج إلى مراجعة من ناحية اللغة والنحو حتى تكون أفضل ويكون مستواها كمستوى القصائد الآن الذي تعملونها. Sampai situng waktu pada sebagian santri atau besar beliau mator dekat Imam Abdullah Alawi Al-Haddad mator, Sayyid ya Habib, banyak dari qasidana ajunan syekh wal awal ajunan ngarang ka dinto abu tuaki dak kai koreksi dan sebagian mungkin perlu oba tataan kalimah karena sebagian nang inahuna tak sepa sehingga edan eperang kurang indah di dalam bahasa Arab sehingga nyoon untuk ioba akati standarnya para qasidah-qasidah zaman-zaman semakin. الطبيعي أن بعض الناس يقول نعم نراجعها إن شاء الله حتى لا يلاحظ عليها أحد. Pada normalnya manusia kain to karena berdapat masukan ketika itu bakal jawab saya perlu ioba perlu revisi sehingga tak ada komplainan atau tak ada orang yang negor di kemudian hari. لا سيما كإمام كبير كالإمام الحداد يحتاج أن تكون قصائده كلها لا يوجد هناك فيها ملاحظة. Lebih akati sekelas Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sokotuna nang setuju qasidana ban karana tidak terdapatkan kesalahan pan-panapan sehingga tidak jadi bahan untuk koreksi dan untuk tegur sareng setujunya orang. قال له الإمام الحداد هل قرأوها الناس هذه القصائد التي تتكلم عليها هل قرأوها الناس؟ Maka oneng-oneng Imam Haddad jawab tapi menanyakan balik dekat santri semator ka ento. Apa qasidah senjan anjria korang rapi bacah bisa kapina manusia? قال نعم وينشدونها في مجالسهم. Bani jawab sareng santri engki bahkan sering qasidah sering tanang ipan berdepan majlis-majlis kebagusan. قال هل انتفع بها الناس؟ Ada boleh Imam Abdullah Imam Haddad apa banyak orang yang ngalak manfaat kalaban barina qasidah tersebut? قال نعم انتفع بها الناس. Eki tanto banyak saya ngalak kemanfaatan dan banyak saya ngalak peringatan kalaban qasidah ajun. قال هذا المقصود. Maka ada bagi sareng Haddad jadi tanto cuan dalam ngarang qasidah dalam ngarang syairan seperti kemanfaatan ke manusia maingat manusia da Gusti Allah Subhanahu wa taala. ما قصدنا إلا الله. Ada boleh tang saja kecuali karena untuk Gusti Allah. لما كان قصدهم الله لقيوا الخير كله من الله. Karena saja hanya untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala maka saja ibabali dekat Gusti Allah. هم قاموا على الإخلاص والأدب مع الله. Saja orang-orang para rukur solihin aja nengaki tata krama dekat Gusti Allah taala dalam saja kelakonna kalaban ikhlas ben bagus dekat niat ben dekat tujuan. وعاش الإمام الحداد رحمه الله على الأدب مع الكبير والصغير. Bana Imam Haddad Islam audin kadin to odi dalam keadaan terdidik penuh tata krama penuh adab baik dekat orang yang terhadap orang yang lebih sepo atau terhadap orang yang lebih kini dari beliau. ومن الموافقات أن حوليته في شهر ذي القعدة رضي الله عنه. Yani wafatu. Termasuk kan itu termasuk apa aturan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwa wafata Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad kali itu tepat nang bulan dan kula ben panjenengan setepak badhe ngatakan semakin tepat bulan Dzulqa'dah atau bulan Takib. كذلك وفاة سيدنا الإمام عمر المحضار. Sabani kecukan nang bulan Dzulqa'dah kati semakin Sayyidina Al-Imam Umar bin Umar Muhdar. وهكذا كان الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس ويتواضع للناس وكان كفيفا لا يرى ولكن عنده بصيرة القلب عنده بصيرة الباطن رضي الله عنه. Dan sekali toh selama kisah kehidupannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad selalu lebur ngajarin daga manusia, lebur malain daga manusia, dan selalu tawadu atau takrama daga sedajana manusia. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau kak dinto khafif, cak kasar kak dinto agem peninggal lebih bagus Allah Taala, cak maturun cak kasar buta. Tetapi beliau hanya buta soca, tetapi bisa ninggalin kalau peninggal at. اشتهر
ذكره وصار مشهور في حضرموت وغير حضرموت. ban kalau kemuliaan beliau masyhur ban terkenal baik dalam kampung beliau nang negara Hadramaut nang Yaman, bahkan sampai dekat luar Yaman agak di negara terkulaban. سمع به بعض الناس من هذا الحداد فأراد أن يزوره، ذهب إلى تريم سأل أين الحداد فقيل له في الحاوي في منطقة الحاوي خارج تريم. قصد الإمام الحداد إلى البيت. Sampai pada sebagian orang penasaran nang luar negara Tarim nang Yaman kan itu, orang dari luar negara sering ngiding kemuliaan Imam Haddad, sering ngiding keistimewaan Imam Haddad, tapi teroning Imam Haddad apa ki. Sampai situ waktu orang kan itu berangkat dari negara Yaman, lebih tepatnya entar ke kota Tarim. Sama saja pada kota Tarim matanya dia masih terkenal kalaban Al-Haddad. Okey, itu tu aki bereng orang nang Tisahawi. Tisahawi kali itu tempat Imam Haddad ben tempat pasaytana ben masjid pada ke ali saat lama pada ni nak intisah. دخل إلى البيت ولما دخل إلى البيت شوف وانتظر الإمام الحداد حتى يأتي، فدخل عليه الإمام الحداد ورأى أنه واحد يقوده إليه أعمى، فأخذ يتفكر في وجه الإمام الحداد هذا الرجال. Sama sana depak itu tu aki bi orang dekat dalam Haddad sebenarnya itu sahawi orang kan tu dapat dekat lemah akan tidak ada martain karena tamu ngantos dekat tuan rumah nah yang ngantos nang ruang tamu sampai Imam Haddad mecil dari lemah karena keberadaan beliau kalian tu tak bisa ninggalin buta tontonan tonton beda si nonton si tu aki dekat tempat lain kina akhirnya orang kan itu mulai mikir aki tentang masa hari ya saya Serami Imam Haddad terkenal kalaban kemuliaan dan keistimewaan. قال هذا الإمام الحداد وكذا وذكر، جاء إنسان أعمى نحيف استقل شكل الإمام الحداد. Sampai orang yang itu mikir masa hari saya Imam Haddad terkenal kalaban kemuliaan, ternyata ia orang buta, ternyata ia orang koros, masa hari ya. Saya orang yang itu andi perasaan sokoni rasa apa nginaki. ويتفكر في وجه الإمام الحداد وفي هذا الشكل. قدم إليه القهوة، عادة حضرموت يقدمون القهوة. Akhirnya pakun orang kan itu tanda tanya masa hari saya Imam Haddad terkenal kalaban terkenal iman di mana masa artinya kita terima orang kan sampai akhirnya ia ingin kopi ya kati kebiasaan orang-orang Hadramaut karena bertamu pakun ia ingin bidang. وفي أثناء تقديم القهوة هذا الرجل لم يشرب القهوة، كان منتبه مع الإمام الحداد، فجاءت دبابة وسقطت في القهوة. Sampai karena kopi kadang tu datang ampun ia tengaki kata moi tetap orang kan tu tak nginum dekat bidang apa kun ajelin dekat yang Haddad merata lagi ki penuh tanda tanya di dalam hati sampai dengan tak sadar beda lalak keker nang kopi. لم ينتبه لها هذا الرجل. Sama kan tu tak perhatikan, tak ngau ingin cak beda lalak keker dekat kopi sebeda ada. فقال له الإمام الحداد يا ولدي اشرب القهوة وانتبه الذبابة سقطت في القهوة حقك. Sampai akhirnya tegur Imam Haddad jong saking jamat dulu jong inum bidang jadi iya tu kan mesti tanya beda lalak di dalam kopi je. انتبه وجد الذبابة حقيقة في القهوة. Akhirnya orang tamu kan itu sadar akhirnya ya nom ternyata maki lalak ungku nang di dalam kopi kan itu. العفو يا سيدي نحن الأعمى، أنا الأعمى وليس أنت. Akhirnya orang kan itu pas nyon sepora na imam ten kulo bakelaknya kecuba kepancenengan sampai beda sakoni nginake kepancenengan ben ternyata abdi nasib butah ben ajunan sini ngalain kala ben hakikat. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. Alhamdulillah bi Gusti Kanjeng Nabi coba kita akwati pindah ke firasat orang mukmin karena seangkuna firasat orang mukmin itu ngalain kala ben nur Gusti Allah. وكل ذلك نتيجة التقوى. Bersatu juga lintoh arupa nilai ben hasil dari ketakwaan. وأعظم ما يهتم به الطلاب. Ben takwa kali to arupa aki paling aku ngaparkara sekutu perhatian aki bisa terjadi manusia lebih orang seandi hubungan kalaban ilmu lebih orang seki nyari daga ilmu. علم من غير تقوى
Tak ada orang yang di ilmu tanpa ada sari ketakwaan. لا فتوح من غير تقوى. Tak ada tak oleh ada kebukaan dari Gusti Allah Taala kecuali kalau bertakwa. لا حفظ من غير تقوى. Tak bisa ngafal lagi kecuali kalau ada dasar takwa. لما اشتكى سيدنا الإمام الشافعي عند شيخه الإمام وكيع قال يا سيدي أنا أشتكي ضعف الحفظ. في الحقيقة الإمام الشافعي أين ضعف الحفظ عنده؟ كان يضع يده على الصفحة الثانية خوفا أن يحفظها قبل الأولى. مع هذا كان يشتكي لشيخه. Itu waktu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ia pernah mematul dekat kuruna dalam lemahan hafalan sealamin benekaan di beliau, padahal eka dima letak kelemahan hafalan seakan Imam Syafi'i. Ampun eka oningin bahwa Imam Syafi'i saking kuat hafalna ben saking cerdas beliau enalekana ngapalaki notopin dekat lembaran sesamarena notopin dekat lembaran sesopsi nomor 2 takok seiyafal lebih ada kata pengsi pertama. Tenalekan ngafal lagi lembaran pertama, nomor 2 kita tokok langsung apal. Saya kira pas tak kerontot akhirat. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي. Beliau acabu dalam syairah sengkok mematul kata huruf tentang lemahan tentang hafalan. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Maka tangkuru anu tuaki daga sengkok untuk supaya tinggal daga maksiat. وأخبرني بأن العلم نور. Bana paring oning daga sengkok kalau bangsa kun ilmu Eropa aki nur. نور الله لا يهدى لعاصي. Ben nur Gusti Allah Subhanahu wa taala tak paringake daga orang-orang yang maksiat. إن شاء الله جلسة مباركة اجتمعنا ما شاء الله عند الشيخ علي كرار ورأينا هذه الوجوه والمشايخ. الله يجعلها من أبرك الجلسات علينا وعلى المسلمين. Amin. Alhamdulillah. Tangkulaban panjenengan kompol dalam perkumpulan saya, sarang orang-orang saya, sarang abu yang di koror ban kalintok banyak para masyayikh sementara saja na tangkulaban panjenengan oleh daga barokah beliau.